ایران میں اس وقت حالات ابتر ہیں۔ حکومت کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کے جواب میں بھی جو ہے حکومت کے حامی لوگ بھی جو ہے بڑی تعداد میں مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن جو ویسٹرن پاور سے خاص طور سے امریکہ اور اسرائیل کا جو معاملہ تھا کہ وہ وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، وہ حکومت کو گرانا چاہتے تھے، وہ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اور جو ہے امریکہ کی طرف سے جو ایک خدشہ، جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا، اور ٹرمپ نے دھمکی بھی دی تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن جو ہے ٹرمپ صاحب نے لیے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عالمی تجزیہ کار جناب سعود اختر صاحب۔ سعود اختر صاحب، یہ جو معاملہ ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ ایران پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بہت واضح طریقے سے بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہے، یہ کوئی امریکہ یا مغربی طاقتوں کا کوئی حقوق انسانی کے تعلق سے تشویش کا نہیں ہے، جیسا کہ وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ان کا دوہرا معیار ہے۔ ابھی چند ماہ قبل، صرف 3 مہینے پہلے، کس طرح غزہ میں معصوموں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اس وقت یہی امریکہ اور ٹرمپ جو تھا یہ پیٹ تھپتھپا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی، اور کہہ رہے تھے کہ ہاں جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، سب دہشت گرد ہے۔ آج ان کو جو لوگ، ان کا یہی موقف تھا کہ یہ اسرائیل کی سلامتی اور اس کے خلاف ہیں اور اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد۔ تو یہی بات جب ایران کر رہا ہے، ایرانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے کھلم کھلا جو مظاہرے اور احتجاج ہو رہے ہیں، اس کو یہ شہ دے رہی ہیں عالمی طاقتیں بشمول امریکہ اور یورپی طاقتیں۔ یہ ساری جب دے رہی ہیں تو وہاں کی حکومت کیا کرے گی؟ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ملک میں سلامتی کو برقرار رکھنا اور ملک کو خطرات سے بچانا، ٹوٹ پھوٹ سے بچانا۔ تو یہی وہ کر رہی، تو اس میں فورس کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں غلط کیا؟ اگر یہ انہی کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب جہاں تک دوسری بات ہے، میں ٹرمپ کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں، وہ بات بالکل واضح طور پہ کہہ دوں گا، لوگوں نے محسوس کیا ہو نہ محسوس کیا ہو، میں اس بات کو بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی ہٹلر کی وجہ سے، اور اگر اب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو اس کا صرف اور صرف ایک وجہ ہوگی، جس کا نام ہے ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے امن کا پیس نوبل پرائز چاہیے، اس کے لیے وہ امن جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف وار، he wants to achieve that goal at the cost of war۔ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں، اس کو صرف اور صرف جو ہے ایک نام و نمود کی ہے، اس کے لیے وہ چاہے کتنی بھی لاشیں گر جائیں، کتنا بھی قتل خون ہو، غارت گری ہو، اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا افسوس تو مجھے اس بات پہ آتا ہے کہ آج جو عالمی طاقتیں یا جو لوگ ہیں وہ اتنے بےحس ہو چکے ہیں کہ امریکہ نے کھلم کھلا ایک دادا گیری کی۔ ابھی وینیزویلا میں امریکہ کو، ٹرمپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ کوئی اپنے ملک میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور آپ جا کے اس کو پکڑ کے قیدی بنا کے لے آئے، زنجیر میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کل کو اگر امریکہ سے کوئی طاقتور ملک ہوگا تو وہ بھی جا کے وہ کرے اور وہ ٹرمپ کو پکڑ کے لے آئے۔ جنگل راج کا معاملہ ہے، نہیں، مطلب وہی بات ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ حکومت جو وہاں کر رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے آپ کے خیال میں جو جنگ کا خطرہ تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ جنگ کا خطرہ فی الوقت ٹل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ٹرمپ کو جو تھا حمایت تھی وہ نہیں ملی۔ خود میں نے سنا ہے بی بی سے کہ نیتن یاہو نے ماسکو کے توسط سے ایران کو بھیجا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ ود اسرائیل ود ایران، تو ایران نے بھی کہا تو وہ ہٹ گیا، اور اس نے ٹرمپ سے بھی کہہ دیا کہ ہم فی الحال اس کو مدد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک طویل مدتی جنگ کر چکا ہے، اس کے فوجی تھکے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک تھے اور اسلامی ملکوں نے بھی پاکستان کی حمایت کی، ترکی وغیرہ نے، سب نے، تو یہ سب دیکھ کے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک سیما مزاج ہے، پارے کی طرح ہے، وہ گھڑی کے پینڈولیم کی طرح ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کا کوئی موقف نہیں، کچھ نہیں ہے۔ پچھلی دور صدارت میں بھی اس نے ایسے کام کیے، میکسیکو کے ساتھ دیوار، 6 مسلم کنٹری پہ ان کو پابندی لگا دی، پھر واپس لے لیا، اس کے بعد ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا، اور اب وہی آگے کہہ رہا کہ ایران کو کرو۔ تو اس کے جو اقدامات ہیں وہ بالکل کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا وہ کوئی ٹھوس پن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے اپنی بالادستی رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب ٹرمپ نے دیکھا کہ ہم کو جو ہے عوامی اور سرکاری حمایت اس طرح نہیں مل رہی جیسے وہ چاہتا، تو فی الحال تو جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی طاقتیں اور امریکہ اور اسرائیل اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئیں گے، وہ ضرور کریں گے، ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ایران کو بھی چاہیے
کہ وہ بہت ہی تدبر، تحمل اور ضبط و صبر کا مظاہرہ کرے اور ان کی سازشوں کو ناکام کرے اور بتائے بین الاقوامی برادری کو کہ اس شخص کی وجہ سے پورے عالمی امن کو خطرہ ہے. اس کے بات کو بالکل توجہ نہ دے اور اس کو خود اپنے حالات میں درست کرنا چاہیے. جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ عوام جو سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے.